بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فلسفہ اسلامی کے تعارف میں فلسفہ ملا صدرہ یا حکمت متعالیہ کی خصوصیات کے بیان میں تھا۔ حکمت متعالیہ کی مختلف خصوصیات یا دوسرے لفظوں میں حکمت متعالیہ نے جو فلسفہ اسلامی میں تحولات ایجاد کیے ان کے بارے میں مسلسل گفتگو ہو رہی تھی۔ تین خاصیتیں یا تین تحولات کے جو ملا صدرہ فلسفہ اسلامی میں لے کر آئے تھے ان کا ذکر ہوا۔ آج چوتھی خاصیت اور چوتھی خصوصیت کو بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ در حقیقت ملا صدرہ کے فلسفے کا اہم ترین رکن ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ ملا صدرہ کا فلسفہ عرفان، برہان اور قرآن کا سنگم ہے۔ وہ افراد کے جو ملا صدرہ کے فلسفے کو کہتے ہیں وہی یونانی فلسفہ ہے، ان عزیزان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ملا صدرہ کا فلسفہ یونانی فلسفے سے بہت زیادہ فرق کرتا ہے۔ گزشتہ مطالب میں عرض کیا نا کہ عرفان کے دقیق ترین مطالب کو صدرہ ثابت کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ذکر کر رہے ہیں کہ ملا صدرہ کی حکمت اور ملا صدرہ کا فلسفہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو عرفان، برہان اور قرآن کا سنگم ہے، یا دوسرے لفظوں میں ملا صدرہ کا فلسفہ عقل و دل و وحی کا سنگم ہے۔ ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جہاں پر راہ عقلی بھی نظر آتی ہے، راہ قلبی بھی نظر آتی ہے، اور راہ نقلی کے جو وحی کی شکل میں متون دینیہ کی شکل میں ہمارے پاس ہے وہ بھی نظر آتی ہے۔ اچھا، اس خاصیت کی تھوڑی سی میں توضیح اور وضاحت پیش کروں آپ کے سامنے۔ دیکھیں، ہمیشہ سے ہمارے تاریخ میں ایسے دانشور گزرے ہیں جو مختلف نظریات میں تطابق اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش میں مصروف عمل رہے ہیں۔ ہمیشہ سے حکماء کا یہ مشغلہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر مثلاً فارابی، ابو نصر فارابی، ان کی ایک کتاب ہے الجمع بین رأی الحکیمین۔ اس کتاب کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، ارسطو کے نظریات یعنی جو ارسطو کے فلسفی آراء ہیں اور دوسری جانب سے جو افلاطون کے نظریات ہیں کہ معمولاً افلاطون کے نظریات زیادہ تر عرفانی نظریات ہوتے ہیں۔ ظاہر میں جو ارسطو اور افلاطون کے نظریات میں اختلاف نظر آتا ہے، فارابی ایک کتاب لکھتے ہیں الجمع بین رأی الحکیمین، دو حکیم اور دو فلسفیوں کے آراء اور نظریات کے درمیان تطابق، جمع اور ہم آہنگی، یہ تالیف کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف سے خصوصاً یہی فارابی کو آپ دیکھیں، وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں فلسفے اور قرآنی مباحث میں ہم آہنگی پیدا کریں، بڑی کوشش کی فارابی نے بھی۔ یا مثلاً اخوان الصفا کہ جو وہ حکماء کی کمیٹی تھی بصرے کے اندر، انہوں نے بھی قرآن اور فلسفے میں تطابق پیدا کرنے کی اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی
سعی بلیغ کی. یا مثلا ابن سینا کو آپ دیکھیں، وہ عرفانیات کو فلسفی انداز سے ثابت کرنے کے لیے سرتوڑ کوشش کرتے ہیں، کہ جیسا کہ عرض بھی کیا کہ اشارات کے آخری 3 نمط اسی کوشش میں انہوں نے ذکر کیے ہیں. یا حتیٰ ابن رشد کتاب لکھتے ہیں فصل المقال فی ما بین الحکمت والشریعت من الاتصال. یہ کتاب لکھتے ہیں کہ اس میں کوشش کرتے ہیں کہ حکمت، فلسفے اور شریعت کے درمیان اتصال اور ہم آہنگی کو بیان کریں. یا شیخ اشراق اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ فلسفے اور عرفان کے اندر ایک تلفیق اور ہم آہنگی پیدا کرے. کہ بہرحال یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکماء کی جانب سے فارابی، بو علی سینا یا مثلا ابن رشد، ایسی بڑی بڑی شخصیات مختلف آراء کو قریب کرنے کی کوشش کرتی ہے. دوسری جانب سے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری طرف سے ابن عربی اور اس کے مکتب کے شاگردوں نے بھی یہی کوشش کی کہ فلسفے اور عرفان کو ایک دوسرے کے قریب لے کر آئے، کہ ان کو اصطلاحاً کہتے ہیں راہ عقل و دل. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے شعری ادب کے اندر عقل و دل کا آپس میں تعارض، یہ وہی اشارہ اور کنایہ ہوتا ہے راہ فلسفی اور راہ عرفانی کی طرف. عقل یعنی وہی فلسفہ، دل یعنی وہی عرفان. تو ابن عربی اور اس کے مکتب کے شاگردوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ فلسفے اور عرفان کو آپس میں قریب کیا جائے. اس ضمن میں ابن ترکا، ابن فناری کی زامات کو عرض کیا. یا عرفاء میں ایک اور شخصیت جو مکتب ابن عربی سے بہت زیادہ متاثر ہیں، سید حیدر آمولی، کہ شیعہ شخصیت 9ویں قرن کے اندر، کہ عرفان کا جب تعارف کرائیں گے تو وہاں پر ان شخصیات کا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ شریعت اور عرفان کو آپس میں ہم آہنگ کریں، بڑی بڑی کتابیں لکھی. ان تمام لوگوں کی زحمات اپنی جگہ پر، لیکن ملا صدرہ وہ عظیم فلسفی ہے جو قرآن، عرفان اور برہان کے اندر نہایت خوبصورت اور عالی انداز میں ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے، اور اس پر بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں، کہ حکمت متعالیہ در حقیقت ان تینوں کا عظیم سنگم ہے، قرآن، عرفان، برہان، اور یہی بہت بڑا شاہکار ہے. اسی لیے ملا صدرہ یعنی حکمت مطالعہ. حکمت مطالعہ یعنی کیا؟ بقول آغا حسن زادہ آمولی کے قرآن و عرفان و برہان. یہ حکمت مطالعہ ہے، یہ ملا صدرہ کا فلسفہ ہے. کہ اصلاً آپ دیکھیں فاصلہ کہاں سے کہاں تک ہے، کہاں سریا، کہاں سرا، کہاں سریا، کہاں زمین، کہاں آسمان. بہرحال اس کی تھوڑی سی اور میں وضاحت کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے. دیکھیں ملا صدرہ کا عظیم شاہکار کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس نقطے پر آپ توجہ کریں. دیکھیں عقل اور ماورائے طبیعت جو حقائق ہیں، یعنی عقل مختلف چیزوں کو سمجھتی ہے، برہان قائم کرتی ہے، اور جو ماورائے طبیعت حقائق ہیں جن کو دین بھی بیان کرتا ہے، جن کو شہود کے ذریعے سے بھی انسان حاصل کر سکتا ہے. ملا صدرہ کا شاہکار یہ ہے کہ ان تینوں کے درمیان جمع کرتے ہیں. دیکھیں اس مطلب کو تھوڑا سا واضح کروں میں. ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں معرفت کے 3 درجات ہیں. کیا ہے؟ معرفت کے 3 درجات ہیں. ایک نقلی اور تعبدی معرفت ہے. نقلی اور تعبدی معرفت سے مراد یہ ہے کہ بھئی کسی نے کہا یہ یوں ہے تو ہم کہیں بھلے یہ یوں ہے، کسی نے کہا یوں ہے تو ہم کہیں یوں ہے. اور خصوصیت سے اگر یہ اولیاء الہی اور انبیاء الہی کے ذریعے سے ہو تو بہرحال انسان کے ایمانیات کا حصہ بھی بنتا ہے. کہ انبیاء اور اولیاء الہی نے کہا یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے آنکھیں بند کر کے کہا کہ بالکل ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے ہے.
اب جن حقائق کی وہ خبر دے رہے ہیں ان حقائق کو فقط اس بنا پر ماننا کیونکہ انہوں نے کہا اس طریقے سے ہے، یہ معرفت تعبدی کہلاتی ہے، نقلی معرفت کہلاتی ہے، کہ بہرحال اس کا بھی اپنا ایک رول ہے۔ دوسرا یہ کہ ان حقائق اور معارف کو آپ آئیں اور برہانی اور عقلی طریقے سے ثابت کریں۔ یعنی پیغمبر اکرم نے کہا خدا ہے، ہم بھی کہتے ہیں خدا ہے، لیکن عقلی طریقے سے بھی اس بات کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے، نبی خدا نے کہا کہ آخرت ہے، ہم نے بھی کہا آخرت ہے، لیکن اس کو عقلی طریقے سے بھی اس بات کرتے ہیں۔ وَحَلُمَّ جَرًّا، اسی طریقے سے اور حقائق کہ ہم آتے ہیں ان حقائق کو عقلی براہین سے اس بات کرتے ہیں۔ یہ معرفت کا دوسرا طریقہ ہے۔ معرفت کا تیسرا طریقہ قلبی اور شہودی طریقہ ہے۔ انسان اگر سیر و سلوک کے راستے میں جائے تو ان حقائق کا شہود کر سکتا ہے۔ مجھے یہاں پر دل چاہتا ہے کہ امیر المومنین کا وہ جملہ کہوں کہ کسی نے کہا کہ یا علی کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں اس خدا کو نہیں مانتا جس خدا کو دیکھ نہ لوں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس خدا کو دیکھ نہ لوں۔ البتہ یہ دیکھنا اس سر کی آنکھوں سے نہیں ہے بلکہ قلب کی آنکھوں سے ہے۔ تو بہرحال یعنی دیکھا جا سکتا ہے ان حقائق کو کہ عرفان میں اپنے مقام پر ثابت کرتے ہیں کہ انبیاء اولیاء الہی جو شہود کرتے ہیں ان کا عالی ترین شہود ہوتا ہے، لیکن خداوند متعال نے پیغمبر اکرم کی برکت سے اس امت مرحومہ کو بھی محروم نہیں رکھا۔ یہ لوگ بھی کشف و شہود حاصل کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی مکاشفہ ہو سکتا ہے۔ البتہ اس کشف و شہود اور مکاشفے کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ نبی بن جائیں گے، یہ رسول بن جائیں گے، نہ، وہ علیحدہ بات ہے اصلا، لیکن کشف و شہود برحال حقائق یہ لوگ بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ معرفت کے تین راستے ہیں کہ عقل ہے، قلب ہے اور نقل ہے۔ یہ تین راستے ہیں، اور تینوں راستے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت ایک ہی ہے، ایک ہی حقیقت کی طرف نقل بھی اشارہ کرتا ہے، قرآن و پیغمبر کی احادیث بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے، ہماری عقل بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور ہمارا شہود بھی اسی حقیقت تک پہنچتا ہے۔ یعنی یہ تینوں روشیں، یہ تینوں راستے اسی ایک حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ نقل بھی ایسے ہے، عقل بھی ایسے ہے، شہود بھی ایسے ہے۔ تو ملا صدرہ کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ کام یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا۔ ملا صدرہ کے زمانے تک جو متکلم عارف سے لڑ رہا تھا، عارف فلسفی سے لڑ رہا تھا، فلسفی متکلم سے لڑ رہا تھا، یہ جو لڑائی تھی اس لڑائی کو ملا صدرہ نے ختم کیا، اس کو فیصلہ دیا۔ ملا صدرہ اس نقطے کے پیچھے ہے کہ بابا یہ تینوں راستے ہیں، تین راستے ہیں، ان تینوں راستوں میں جھگڑا نہیں ہے، شہود بھی اسی حقیقت تک پہنچاتا ہے، عقل بھی اسی حقیقت تک پہنچاتی ہے، نقل بھی اسی حقیقت تک پہنچاتی ہے۔ اب ان میں کوئی جھگڑا نہیں، ان تینوں کے درمیان ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اسی کو ملا صدرہ کہتے ہیں کہ حکمت متعالیہ عرفان، قرآن اور برہان تینوں کا سنگم ہے۔ جب ہدف ایک ہے، حقیقت مقصد ایک ہے، حقیقت تک وصول اختیار کرنا ہے، پہنچنا ہے، تو یہ پہنچنے کے تین راستے ہیں، ان تینوں راستوں سے آپ اسی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ کہ میں نے پہلے قصہ بھی ذکر کیا تھا، ابن سینا اور ابو سعید کی جو ملاقات ہے وہ اسی نقطے کو بیان کرتا ہے نا، کہ ابو سعید اس عارف نے کہا تھا کہ ابن سینا ان چیزوں کو جانتا ہے جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ ابن سینا نے کہا تھا کہ وہ عارف ان چیزوں کو دیکھتا ہے جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں ابن سینا کہتا ہے میری روش عقلی روش ہے اور اس عارف کی روش شہودی روش ہے۔ ملا صدرہ نے جو کام کیا، ان تینوں کو آپس میں جوڑا، ان تینوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی کہ بابا آپ دیکھیں کہ حقیقت ایک ہے، لہذا ان تینوں کا آپس میں اتفاق ہے،
یہ ایک بہت بڑا کام جو حکمت متعالیہ میں نظر آتا ہے۔ یا مثلا آپ اس کو پانچویں خاصیت اور خصوصیت بھی کہہ سکتے ہیں، پانچواں تحول بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن و عرفان و برہان میں تعامل پایا جاتا ہے۔ تعامل یعنی کیا؟ یعنی یہ دیکھیں، دینی تعلیمات حقائق سے پردہ اور حجاب اٹھاتی ہے، یعنی واقع نما ہے۔ دینی تعلیمات فقط احساساتی اور عواطفی چیزوں کا مجموعہ تو نہیں ہے نا، یعنی دین فقط خشک تعلیمات اور چند احساسات اور عواطف کا مجموعہ ہے؟ بالکل ایسے نہیں ہے بابا۔ جو بندہ آ کر دین کو منحصر کر دیتا ہے توضیح المسائل میں، وہ بندہ دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ توضیح المسائل دین میں نہیں ہے، لیکن وہ دین کے ایک بخش، ایک حصے اور ایک چیپٹر کو بیان کرتا ہے، لیکن کل دین کو آ کر ان چند فقط ذمہ داریوں کی حد تک محدود کرنا، یہ دین کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، دین کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ بس دین حقائق کو بیان کرتا ہے۔ یہ اعتقادات کے نام پر جو ہمیں کہا گیا فلاں فلاں چیزوں پر اعتقادات رکھے، وہ اصل میں حقائق سے حجاب اٹھا رہا ہے، حقائق سے پردہ ہٹا رہا ہے۔ دین اس طریقے سے ہے، یعنی دین نے تمام حقائق کو بیان کیا ہے۔ اچھا، اب ہم کہتے ہیں کہ ان حقائق تک پہنچنے کے لیے جس طریقے سے نقل ایک طریقہ ہے، اسی طریقے سے عقل جیسی جو خدا نے نعمت دی ہے، آیا یہ یوں ہی عقل جیسی آپ کو خدا نے نعمت دی ہے؟ نہ، اس نعمت کے ذریعے سے آپ ان حقائق کو سمجھ سکتے ہیں، ان حقائق تک پہنچ سکتے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں ایسے سوال کرتا ہوں، دیکھیں ایک شخص جو مباحث عقلیہ میں ورزیدہ ہے، ماہر ہے، اپنی قوت عقلیہ کو اس نے جلا دیا ہے، درست ہے، اور دوسرا بندہ ایسا ہے کہ جو عقلی مباحث میں بالکل پیادہ ہے، بالکل ایسے ہی عقلی مباحث کا اس کو پتہ نہیں، اس نے اپنی قوت عقلیہ کو جلا نہیں دیا۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ دین میں جو بیان شدہ معارف عقلیہ ہے، وہ کون سا شخص بہتر طریقے سے سمجھے گا؟ کیا دین کے اندر معارف عقلیہ بیان نہیں ہوئے، حقائق بیان نہیں ہوئے؟ کہ انشاءاللہ میں بعد میں اشارہ کرتا ہوں، مطالب بھرے پڑے ہیں، لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ بھائی ایک دین جو اتنے معارف اور حقائق عقلیہ کو بیان کرتا ہے، ایک بندہ جو مباحث عقلیہ کے اندر ورود رکھتا ہے، مہارت رکھتا ہے، اس نے اپنی قوت عقلیہ کو بہت زیادہ جلا دیا ہوا ہے، اور ایک بندہ بالکل پیادہ ہے، ان دونوں میں سے کون سا بندہ بہتر طریقے سے سمجھے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس نے معارف عقلیہ میں، مباحث عقلیہ میں قوت عقلیہ کو باقاعدہ مہمیز کیا ہوا ہے، جلا دیا ہوا ہے، وہ بہتر طریقے سے سمجھے گا۔ جو مباحث عقلیہ میں مہارت رکھتا ہے، وہ متون دینیہ میں جو معارف عقلی بیان ہوئے ان کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ یہ تو واضح سی بات ہے۔ وہ لوگ کہ جو آ کر کہتے ہیں کہ بھئی روش فقط تعبدی اور نقلی ہونی چاہیے، بھئی یہ جو دین کے اندر معارف عقلیہ بیان ہوئے ہیں ان کو کیسے حل کریں گے آپ؟ کہ ابھی میں مثالیں آج دوں گا انشاءاللہ، دیکھیں کہ یہ متون دینیہ کے اندر، قرآن کے اندر بیان ہوا ہے، روایات کے اندر بیان ہوا ہے، کون سا بندہ بہتر سمجھے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو عقلی مباحث میں مہارت رکھے گا۔ اچھا، دوسری طرف سے آپ دیکھیں، ایک صاحب شہود بندہ ہے، قلبی راستے سے، سیر و سلوک کے ذریعے سے وہ حقائق کو شہود کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ اب دین جو حقائق کو بیان کرتا ہے، مجھے بتائیں وہ بندہ جو صاحب شہود ہے، جس نے شہود کیا ہے، کشف و شہود کیا ہے، وہ بہتر طریقے سے ان حقائق کو سمجھے گا، یا وہ بندہ کہ جو بالکل پیادہ ہے وہ بندہ؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو صاحب شہود بندہ ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھے گا۔ لہذا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ معارف الہیہ میں ایک مرتبہ محدث اور متکلم آتا ہے، وہ آ کر حقائق کو بیان کرتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن اس کی سمجھ، اس کا فہم عارف اور حکیم کی سمجھ سے اچھا نہیں ہوتا۔ عارف اور حکیم اس سے متون دینیہ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ حکیم اور فلسفی اس لیے کہ اس نے مباحث عقلیہ میں کام کیا ہوا ہے، لہذا معارف عقلیہ کو خوب سمجھتا ہے۔ عارف اس لیے کہ خود کشف و شہود رکھتا ہے، ان حقائق کو دیکھ چکا ہے، شہود کر چکا ہے، لہذا اس متکلم اور محدث سے یہ بندہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔
اور یہ ہمارا فقط خالی دعویٰ بھی نہیں ہے، اس بات کے لیے آپ صرف قرآن مجید کی تفاسیر پر نگاہ ڈالیں، دیکھیں تو صحیح، ایک مرتبہ آپ کو دوسری ساری تفاسیر کو ایک طرف رکھیں اور تفسیر المیزان کو ایک طرف رکھیں، انصاف سے دیکھیں، تفسیر المیزان کا موازنہ آپ دوسری تمام تفاسیر کے ساتھ کریں جو دوسرے محدثین اور متکلمین کی لکھی ہوئی ہیں، زمین تا آسمان آپ کو فرق نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تفسیر المیزان لکھنے والا وہ بندہ ہے کہ جو خود حکیم ہے، تفسیر المیزان لکھنے والا وہ بندہ ہے کہ جو خود عارف ہے، یعنی اہل کشف و شہود بھی ہے، وہ بندہ ہے کہ جو مباحث عقلیہ میں مہارت بھی رکھتا ہے، لہذا وہ بندہ آ کر اس متون دینیہ کو، اس قرآن مجید کی آیات کو ان سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ کہ یہ تو کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، یہ آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، ہماری دوسری تفاسیر کا المیزان کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں، دونوں کے مباحث میں آپ کو زمین تا آسمان فرق نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عارف بھی ہے، حکیم بھی ہے، یہ بندہ متون دینیہ کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ اچھا، علم حدیث کے باب میں بھی آئے، اصول کافی کی مختلف شروحات ہیں، لیکن اصول کافی کی شروحات میں آپ ملا صدرہ اور مرحوم فیض کی شرح کو دیکھیں کہ یہ دونوں بندگان خدا آ کر ان احادیث کو سمجھنے میں کتنے موفق ہیں۔ یعنی بعض بزرگان کے نزدیک اصول کافی کی واقعاً اگر کسی کو شرح کہا جائے تو یا وہ مرحوم فیض کاشانی کی وافی ہے یا ملا صدرہ کی شرح اصول کافی ہے۔ بقایا تو شروعات نہیں ہے، لغت کو حل کیا ہے بقایا نے۔ برحال تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ متون دینیہ میں یہ لوگ کہ جو عقلی مباحث میں اور عرفانی کشف و شہود میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں، زیادہ ورود رکھتے ہیں، وہ ان لوگوں سے بہتر طریقے سے حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ متون دینیہ میں بھی تأملات اور تدبرات عقلیہ پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ میں نے آغاز میں ابتدائی جلسات میں وہ ان آیات اور روایات کو بھی ذکر کیا تھا کہ کتنا زیادہ زور ہے، نہ فقط تأملات عقلیہ پر بلکہ کشف و شہود پر بھی بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ بابا کشف و شہود بھی آپ اس راہ پر بھی آئے۔ تو میں ایک اجمالی اشارہ کرتا ہوں فہرست کے عنوان سے، تفصیلات نہیں ہے۔ دیکھیں کہ یہ معارف عقلیہ کتنے متون دینیہ میں اور قرآن میں بیان ہوئے۔ مثلا قرآن مجید میں آپ ان آیات کو دیکھیں جو ظہور حق، خداوند متعال کے ظہور کو بیان کرتی ہیں۔ مثلا سورہ حدید کو ہی آپ دیکھیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اچھا، یہ آیت حصر کی شکل میں ہے، یعنی اول فقط وہی، آخر فقط وہی، ظاہر فقط وہی، باطن فقط وہی۔ کیا مقصد ہے؟ خدا کے علاوہ مگر دوسری چیزیں ظاہر نہیں ہیں؟ اگر وہ ظاہر ہیں تو یہ حصر کیسے ہے؟ ان آیات کو کیسے سمجھے؟ کس طریقے سے سمجھے؟ اگر دقت عقلی نہیں کریں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یا مثلا وہ آیات جو وحدت حق کو بیان کرتی ہیں، مثلا سورہ مجادلہ کو آپ دیکھیں، ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعہم، قرآن کہتا ہے کہ خدا تین میں سے چوتھا ہے۔ البتہ یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا تین میں سے تیسرا ہے کفر و شرک ہے، جیسے سورہ مائدہ میں ہے۔ یا مثلا روایات میں بھی بیان ہوا کہ خدا واحد لا بعدد، خدا کی وحدت عددی نہیں ہے، خدا ایسا واحد نہیں ہے کہ جس کے مقابلے میں دوسرا ہو۔ خوب، یہ وحدت حق کا کیسے سمجھیں؟ کیا مقصد اس کا کہ خدا کے مقابلے میں دوسرا نہیں ہے؟ مگر یہ کائنات نہیں ہے، اگر کائنات ہے تو پھر یہ تو خدا کے مقابلے میں دوسری بنی۔ یعنی کیا خدا کے مقابلے میں دوسری بنی؟ اس صورت میں وحدت عددی ہو جائے گی۔ امیر المومنین کہتے ہیں واحد لا بعدد، خدا واحد ہے لیکن اس کی وحدت عددی نہیں۔ خدا تین میں سے چوتھا ہے لیکن تین میں سے تیسرا نہیں ہے۔ خوب، یعنی کیا؟ تین میں سے تیسرا کفر ہے۔ جو بندے کہتے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثۃ، یہ لوگ کافر ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعہم، تین میں سے چوتھا ہے۔ خوب، اس کی تعلیم کیا ہے؟ اس وحدت حقہ کو کیسے سمجھیں گے؟ مگر یہ متون دینیہ نہیں ہے، مگر یہ قرآن مجید کی آیات نہیں ہے، مگر یہ روایات نہیں ہے، مگر یہ فقط لکلکہ زبانی کے لیے ہے، ان کو سمجھنا نہیں ہے۔ خوب، وہ بندے کہ جو آ کر اتنے شعر بنتے ہیں اور
ان تمام معارف کو اور ان بزرگان کی زحمات کو ایک جملے میں آ کر کے کہ کفر و شرک کو پتہ نہیں بدعت ہو کیا کیا نام دیتے، وہ آئیں ذرا ان آیات کو حل کر کے دکھائیں، آئیں ذرا ان روایات کو حل کر کے دکھائیں، کیسے حل کرتے ہیں؟ یا مثلا وہ آیات کے جو قرب حق کو بیان کرتی ہیں، مثلا سورہ بقرہ میں آپ دیکھتے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ خب جب بھی میرے بندے تم سے سوال کرتے ہیں فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں۔ خدا کا قرب کیسے ہے؟ کیسے قریب ہے بھائی؟ کیا قربت سے مراد ہے؟ خب بعض لوگ یہ لوگ آتے ہیں اور قربت کا معنی کرتے ہیں ہر چیز کو جانتا ہے۔ خب یہ خدا یہ تو نہیں کہتا کہ میں ہر چیز کو جانتا ہوں، وہ تو جانتا ہے، وہ تو پتا ہے، لیکن یہاں پر خدا کہتا ہے فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ یہ کیسی قربت ہے؟ اس کو سمجھ کے دکھاؤ۔ یہاں پر فوراً کہتے ہیں کہ نہ یہ تو خدا کے بارے میں بحث ہے اور خدا کے بارے میں بحث کرنے سے منع کیا گیا۔ ارے بھائی اگر خدا کے بارے میں بحث کرنے سے منع کیا گیا تو یہ آیات قرآن میں خدا نے متعلق نے کیوں رکھی ہے؟ خود بیان کرتا ہے فَإِنِّي قریب، خب جب خود بیان کرتا ہے فَإِنِّي قریب اور دوسرے مقام پر خدا خود کہتا ہے کہ آیات کے اندر تأمل کرو، تو اس فَإِنِّي قریب کو میں نہ سمجھوں، میں یہاں پر خاموش ہو جاؤں؟ خداوند متعال نے جو عقل کی نعمت دی ہے اس سے بس میں اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھ دوں؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یا مثلا سورہ واقعہ کے اندر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، نہ فقط یہ کہ میں قریب ہوں بلکہ مرنے والا جو بندہ ہے اس کے جو رشتہ دار اس کے قریب ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ نہ نہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تم سے زیادہ قریب ہم اس کے ہیں، ہم اس کے قریب ہیں وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، تم لوگ بصیرت نہیں رکھتے، تم سے زیادہ اس کے ہم قریب ہیں، نہ فقط تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہیں بلکہ سورہ قاف میں کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تم سے زیادہ تمہارے قریب ہم ہیں۔ یہ کون سی قربت ہے؟ یا اصلا سورہ انفال میں کہہ دیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، خدا انسان اور انسان کی جان کے درمیان حائل ہے۔ عزیز من، یہ اس قسم کی اور پتہ نہیں کتنی آیات ہیں، ان کی تحلیل کیسے کریں گے آپ؟ کیسے تبیین کریں گے آپ؟ ایسے ہی گزر جائیں گے اوپر اوپر سے؟ یہ جملہ کہہ کے کہ نہ بھائی خدا کے بارے میں تأمل نہیں کرنا منع کیا گیا ہے، لا تتفکروا فی اللہ، خدا کے بارے میں تفکر نہ کرو، ایسے کہہ کے بس آپ گزر جائیں گے۔ اگر اسی طریقے سے تھا یہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ خدا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نعوذ باللہ کہ وہ اس طریقے سے کرتے، ایسی آیت کیوں رکھی، لوگوں کو الجھا دیا؟ اصلا یہ اللہ کے بارے میں تأمل نہیں، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں تأمل ہے۔ وہ جو کہا کہ لا تتفکروا فی اللہ یعنی ذات خدا کے اندر تأمل نہ کرو، لیکن یہ جتنی بھی بات ہے یہ صفات خدا کے بارے میں، اسماء خدا کے بارے میں بات، ذات خدا کے بارے میں بات نہ کرو، وہ نہیں ہے، ارشادی ہے کہ کر نہیں سکتے کیونکہ ذات تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن یہاں پر تو کرنی ہے بات، کیسے تحلیل کریں گے؟ یا مثلا خود روایات کے اندر روایات کو اٹھا کر دیکھیں، یہ لوگ جو چیمپئن بنتے ہیں کہ ہم ائمہ کی باتیں مانتے ہیں، ہم ائمہ کی باتیں مانتے ہیں، کہاں ائمہ کی بات مانتے ہیں؟ مثلا نہج البلاغہ کے 49 نمبر خطبے میں دیکھیں سبق فی العلو فلا شیء اعلی منہ وقرب فی الدنو فلا شیء اقرب منہ، علو میں سب سے سبقت رکھتا ہے پس کوئی چیز اس سے اعلیٰ نہیں، قرب میں اتنا قریب ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز قریب نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب اس کا؟ یا اصول کافی میں باب جوامع التوحید میں آتا ہے فی الاشیاء کلھا غیر متمازج بہا ولا بائن منہا، تمام اشیاء کے اندر موجود ہے لیکن کسی سے ملا ہوا نہیں ہے، ولا بائن منہا اور کسی سے جدا بھی نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں، پتہ نہیں کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فی الاشیاء کلھا، تمام چیزوں کے اندر موجود ہے۔ ترجمہ کرو غیر متمازج بہا، لیکن ان سے مزج نہیں ہے، ملا ہوا نہیں ہے۔ یہ ابن عربی کی عبارت ہے، یہ ملا صدرہ کی عبارت ہے، یہ تو اصول کافی کی روایت ہے، اس کا ترجمہ کر کے دکھاؤ۔ یا مثلا توحید صدوق میں باب نفی المکان والزمان میں ہے لیس بینہ و بین خلقہ حجاب غیر خلقہ، خدا اور مخلوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے سوائے مخلوق کے، مخلوق خود حجاب ہے۔ احتجب بغیر حجاب محجوب واستتر بغیر ستر مستور، ترجمہ کر کے دکھاؤ۔ مگر یہ امام کا قول نہیں ہے،
یا مثلا اصول کافی کے اندر ہے باب انہ لا یعرف الا بہ، خدا کو خدا کے ذریعے سے ہی پہچانو. داخل فی الاشیاء لا کشیء داخل فی شیء، خارج من الاشیاء لا کشیء خارج من شیء. ترجمہ کر کے دکھاؤ، مطلب بیان کر کے دکھاؤ. یہ امام نے آپ کے اور ہمارے سمجھنے کے لیے ذکر کیا یا کسی اور چیز کے لیے؟ یہ جو تفقیقی حضرات ہیں کہتے ہیں فلسفہ غلط ہے، ملا صدرہ غلط ہے، فلاں غلط ہے، چلو مان لیا یہ سب لوگ غلط ہیں. آؤ اس آیت کا ترجمہ کر کے دکھاؤ، لے کر آؤ سب سے بڑے سے بڑے فقیہ کو جس نے اس فلسفے اور عرفان کو نہ پڑھا ہو اور آ کر اس کا ترجمہ کر کے دکھائے. داخل فی الاشیاء لا کشیء داخل فی شیء، کشیء داخل فی شیء، اشیاء میں داخل ہے لیکن ایسے نہیں ہے جیسے پانی گلاس میں ہوتا ہے. وخارج من الاشیاء لا کشیء خارج من شیء، ایسے بھی نہیں خارج ہے کہ جس طریقے سے پانی مثلا گلاس سے باہر پھینک دیتے ہیں. یا نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ اصلا مع کل شیء لا بمقارنۃ وغیر کل شیء لا بمزایلۃ. ترجمہ کرو. مگر یہ نہج البلاغہ نہیں ہے کہ ہر چیز کے ساتھ معیت رکھتا ہے لیکن مقارنت نہیں ہے، ہر چیز سے جدا ہے لیکن مزایلت نہیں ہے. یہ کیا بیان ہو رہا ہے عزیز مان؟ ان کے بارے میں توضیح دینی ہے یا نہیں؟ ان کو سمجھنا ہے یا نہیں؟ یا خطبہ نمبر نہج البلاغہ کا 163 لم یقرب من الاشیاء بالتساق ولم یبعد عنہا بافتراق. کیا ہے کہ اشیاء کے قریب نہیں ہے التصاق کے ذریعے سے، ایسے نہیں ہے کہ جیسے ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور دور بھی نہیں ہے ایسے جیسے ایک چیز دوسری چیز سے دور ہوتی ہے. یا نہج البلاغہ کا 179 نمبر خطبہ، یا نہج البلاغہ کا 186 نمبر خطبہ، یا نہج البلاغہ کا 163 نمبر خطبہ، یا احتجاج تبرسی کے اندر توحیدہ تمییزہ من خلقہ وحکم التمییز بینونۃ صفت لا بینونۃ عزلۃ. یہ بینونت صفتی اور بینونت عزلی کیا ہے، ان کو کیسے بیان کریں گے؟ اور دسیوں روایات ہیں آغا جن میں تعلیل عقلی اور عرفانی کے بغیر انسان عاجز ہے، واماندہ ہے. کیا آپ ان آیات و روایات کو چھوڑ دیں گے؟ ان میں تأمل و تدبر نہیں کریں گے؟ ان کے خلاف ظاہر آپ اور سادہ ترجمے آ کر کریں گے؟ یہ کلام شاعر نعوذ باللہ محمل ہے، اور پتہ نہیں کتنی سینکڑوں روایات اور آیات ہیں جو تفکر عقلی اور عرفانی کے منکر ہے. وہ مرد بنے آئیں ان سینکڑوں روایات کا جواب دیں. اس وادی میں بہت زیادہ کلام کیا جا سکتا ہے، بہت زیادہ باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں، لیکن ہماری زبان پر بھی ابھی تالا لگا ہوا ہے، نہیں کہہ سکتے بہت ساری باتوں کو. واقعاً اس کے لیے علیحدہ آ کر بیٹھ کر انسان مرد بن کے کام کرے. یہ لوگ ملا صدرہ سے زیادہ تم قرآن کو ماننے والے نہیں ہو، ملا صدرہ سے زیادہ اہل بیت کی عقیدت مند نہیں ہو، جو 2 منٹ میں آ کر ہمارے ایک گلی کوچے کا بندہ بھی آ کر ان بزرگوں الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیتا ہے. مرحوم علامہ طباطبائی سے زیادہ قرآن سے انصاف کو نہیں ہے، لیکن یہ لوگ جانتے تھے ان حقائق کو کیسے سمجھنا ہے، کس طریقے سے تعامل کرنا ہے. بہرحال آخر میں حسن ختام کے لیے صرف ایک جملہ کہتا ہوں. ملا صدرہ کی اسفار کے جلد ہفتم سے 7ویں جلد سے ایک جملہ نقل کرتا ہوں. آپ 7ویں جلد میں فرماتے ہیں وقد اشرنا مرارا، ہم نے بہت مرتبہ اشارہ کیا ہے الی ان الحکمت غیر مخالفت للشرائع الحقۃ الالہیہ. آغا حکمت جو شرائع حقہ ہے اس کے ساتھ اصلا مخالفت نہیں رکھتی، بل المقصود منہما شیء واحد، شریعت اور حکمت کا ایک ہی مقصد ہے، وہی معرفت الحق الاول و صفاتہ و افعالہ. وہ یہ ہے کہ خدا کی معرفت، اس کے صفات کی معرفت اور اس کے افعال کی معرفت. وَهَذِهِ تَحْصُلُ تَارَةً بِطَرِيقِ الْوَحْيِ وَالرِّسَالَةِ، ایک مرتبہ یہ وحی اور رسالت کے ذریعے سے معرفت ملتی ہے، فَتُسَمَّى بِالنُّبُوَّةِ. وَتَارَةً بِطَرِيقِ السُّلُوكِ، ایک مرتبہ سلوک کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے کہ اس کو عرفان کہتے ہیں. وَتَارَةً بِالْقَصْبِ، اور قصب کے ذریعے سے، تأمل کے ذریعے سے، فَتُسَمَّى بِالْحِکْمَةِ، اس کو حکمت کہتے ہیں، اور اس طریقے سلوک کو ولایت اور عرفان کہتے ہیں. کوئی ان کے درمیان تضاد نہیں ہے. بہرحال
وقت گزر گیا اور حکمت مطالعہ کے بارے میں تقریباً باتیں ہماری مکمل ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ آخری جلسہ جو ملا صدرہ کے بارے میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد یہ فلسفے کے تعارف کا جو تاریخی تجزیہ تھا اور عمومی جو مباحث ہیں تقریباً ختم ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین 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 الطاہرین